کاشفی نے لکھا ہے اللہ تعالی نے حضرت لقمان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر انہیں حکمت سے نوازا، یہاں تک کہ ان کی حکمت کے 10,000 کلمات منقول ہیں، نقل کیے گئے ہیں، اور ایک کلمے کی قیمت تمام عالم کے برابر ہے۔ اندازہ کریں رب جس کو نوازتا ہے کیسا نوازتا ہے۔ بعض لوگوں کی باتیں وہ بڑی محنت سے پتہ نہیں سیکھتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے، مگر جس کو اللہ حکمت عطا فرما دے اس کی باتیں موتی بن جاتے، کام آتے۔ کہتے ہیں حضرت لقمان کی یہ قابلیت، صلاحیت اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ خالص تھے، سچے تھے۔ وہ بندہ جس کے اندر سچائی اور اخلاص آ جائے، خالص ہو جائے، اس کا سونا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، بولنا اللہ کے لیے، چپ رہنا، کمانا اللہ کے لیے، خرچ کرنا، یہ خالص ہو جاتا ہے بندہ۔ اس کے اندر کوئی ذاتی خواہشات نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کے لیے جب خالص ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بندے کے لیے کیا کہا گیا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی کی مدد اس کو ہر وقت حاصل رہتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لقمان جو حکیم لقمان مشہور ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر تھے، امور حکمت میں ان سے تعاون کرتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان سے فرمایا، آپ حکمت سے نوازے گئے ہیں اور جو امتحان آپ پر نازل ہوا تھا وہ میں نے آپ سے ہٹا کر اپنے ذمے لگایا اور وہ خلافت میرے سپرد ہوئی، اسی لیے میں بہت بڑی بلاؤں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا۔ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات، لوگ امیدوار بنتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے، ہمارے بہت سے تعلقات ہوں گے، ہم بہت سی چیزیں حاصل کر سکیں گے، بہت سے کام کروا سکیں گے۔ تو یہ سب کچھ ان کا کرنا کس لیے ہوا؟ خواہشات کے لیے، دنیا کے لیے۔ ایک شخص آتا ہے کہ میں خدمت کروں گا، میں لوگوں کے کام انجام دوں گا، لوگوں کی بہتری کے لیے وقت لگاؤں گا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ ایک پروفارما سائن کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آج تک کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایسا کیا؟ سب صرف دیکھنے کی فیس، 2 منٹ کی فیس ہی 1000 روپیہ لینے لگ جائیں یا زیادہ لینے لگ جائیں، تو بتائیں یہ خدمت ہو رہی ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ہنر مل جائے، جس کو کوئی صلاحیت مل جائے اور وہ خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مخلوق کی خدمت میں لگا دے، دین کی خدمت میں لگا دے، اس کو انعام ملتا ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہ میری چیزیں مکمل ہو جائیں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، پھر اس کے لیے دنیا کا کچھ شاید اس کو مل جائے، اس کو کوئی ثواب اور آخرت میں حصہ نہیں ملتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حکمت اللہ کا انعام کیا ہے؟ کہیے گا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. پہلے دیکھیں جناب ان کا نام قرآن میں آیا، ان پر اللہ نے اپنے انعام کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا کہ اس لیے ہم نے دی کہ وہ اللہ کا شکر کرے، کہ وہ اللہ کا اونچی کہیے. پہلی بات یہ کہ جو بھی نعمت ملی اس پہ کیا کرنا چاہیے. اب شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کے اصل معنی اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل شکر ہے. آپ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، بہت اچھی بات ہے. ایک شکر قلبی ہوتا ہے دل سے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اس کی قدر کرے اور اس کا استعمال صحیح. بتائیں پانی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ یہیں سے آپ اندازہ کر لیجئے ہمارا کیا. آنکھیں ملی، ناک ملی، زبان ملی، دانت ملے، کان ملے، ہونٹ ملے، ہاتھ ملے، جسم ملا. ہم کیا واقعی قدر کر رہے ہیں اور صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ تو شکر کیا ہے؟ اللہ نے جانوروں کو نہیں کہا شکر کرو، درختوں کو نہیں کہا، انسانوں کو کہا. اور حضرت لقمان کے لیے فرمایا اس کو حکمت عطا فرمائی کہ وہ شکر کرے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت رہتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا باقی رہتی ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا. تو جو ناشکری کرے، بے قدری کرے، غلط استعمال کرے، پھر اس کے لیے وہ انعام نہیں رہتا. بے قدری سے نعمت چھن جاتی ہے. ماں باپ نعمت ہیں یا نہیں؟ اولاد اونچی، یہ دنیا کی ہماری اتنی چیزیں میں لسٹ سناؤں تو کتنا وقت لگے. یہ نعمتیں ہیں یا نہیں؟ اور اللہ نے بیکار کوئی چیز نہیں بنائی. مگر ضرورت ہو تو کہتے ہیں گدھے کو بھی باپ بنا لو. انسان کا یہ حال ہے. اور ضرورت نہیں ہے تو اچھی بلی نعمت کی بھی ہم قدر نہیں کرتے. کیا ہے یہ؟ اے انسان ہوش کر، ہوش کر، ناشکری سے بچ. اللہ کی حمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس شکر کے لفظ کو پہچان. بے قدری نہ کر، غلط استعمال. سمجھ آ گئی بات؟ اس کو میں جتنا مرضی پھیلا دوں، بنیادی بات. آپ کو جو بھی نعمت ملی ہے اس کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. اب پاکستان اللہ نے دیا، ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ قدر کر رہے ہیں؟ کیا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ 77 سال گزر گئے، کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. چائنا ہم سے 2 سال کے بعد آزاد ہوا، وہ کتنی بڑی قوت بن گئے. ان کی معیشت، اکنامی کہاں چلی گئی. ہمارا کیا حال ہے؟ کرپشن، بگاڑ، بدعنوانی. ہم اخلاقی طور پر بھی کتنے خراب ہو گئے، اور دینی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے تو ہم میں سے اب سب نام کئی مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ. باقی جو ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، الحمد، اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا. کیا میں نے کہا؟ محبت سے کہیے الحمدللہ. یہ شکر کرنے کی بنیاد. آپ لوگوں کو کوئی کہے جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہو،
تو آپ کہتے ہیں شکریہ. اس نے اگر تعریف کی ہے آپ کی تو آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا اونچی. آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ، آپ کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ، مگر ہم ان لفظوں سے دور. تعریف کر رہے ہیں شکریہ، بہت آواز بہت اچھی ہے، کہتے ہیں شکریہ. تو نے بنائی ہے، تم نے بنائی ہے. کہو الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر کرو. میں نے آپ کو وہ لطیفے کے طور پر ایک مرتبہ بات سمجھائی تھی، اگر لوگوں کو یاد ہو، اکثر کہتا رہتا ہوں. ایک صاحب گئے کسی کے ہاں، گرمی کا موسم تھا، میں لمبا نہیں کرتا، چھوٹا کر کے سنا دیتا ہوں. اس نے کہا جی لسی پیئیں گے؟ جی پلا دو. لسی پلا دی. لسی پلانے کے بعد اس نے کہا شکریہ. کیا کہا؟ تھینک یو، شکریہ. آپ کے یہاں یہی الفاظ عربی میں شکرن. اس نے کہا میرا کہے کا شکریہ؟ جس نے لسی بنائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو. کس نے بنائی ہے؟ جی فلاں نے، حلوائی نے بنائی ہے. حلوائی نے کہا جی اس کا شکریہ ادا کرو جس نے دہی جمائی ہے. دہی کس نے جمائی ہے؟ جی وہ فلاں نے جمائی ہے. وہ کہنے لگا دودھ والے کا شکریہ ادا کرو جہاں سے دودھ آیا ہے. لسٹ بنتی گئی، عجیب گوالے کا، پھر جناب جس نے آگے دودھ والا، جو بھینسوں والا، گائیوں والا. اس نے کہا جی جس نے برتن بنایا ہے، پھر جس نے مدھانی بنائی ہے جس سے اس کو بلویا گیا ہے. ایک لمبی لسٹ بن گئی. اس نے کہا یار میں نے لسی پی لی ہے، تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، شکریہ ہی نہیں ختم ہو رہے. تو کسی سمجھدار نے کہا پہلے تجھے کہنا چاہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اس کے بعد کہے شکریہ. سب سے پہلے اللہ کی تعریف. تو جتنے لوگ بھی شامل ہوئے سب کی ہو گیا ذکر یا نہیں ہو گیا؟ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے یہ سیکھا بھی نہیں ہے. شکریہ کرنا بہت سے کم لوگ کرتے ہیں، اکثر کرتے نہیں. آپ راہ چلتے کسی سے پوچھتے ہیں بھئی فلانی جگہ کہاں ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے، آپ اس کو شکریہ بھی نہیں کہتے، آگے نکل جاتے ہیں. تو آپ کو ہر وقت کیا کہنا چاہیے؟